الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مسلک پہ بات کرتا، دلائل کی دنیا میں بات کرتا تو لوگ پریشان ہو جاتے، یار بات سمجھ نہیں آتی، لیکن الحمدللہ میرے شیخ نے اس نظریے کو بھی بدل دیا، اس طرز کو بھی بدل دیا، ہم نے اسے خطابت کا رنگ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ دوا کڑوی ہو، حکیم سمجھدار وہ ہے جو اسے کیپسول میں ڈال کے بندے کے معدے میں اتار دے، دوا بھی اندر پہنچ جائے اور تکلیف بھی نہ ہو۔ میرے اللہ نے چاہا آپ پریشان بھی نہیں ہوں گے اور مسئلہ بھی سمجھ آئے گا۔ اللہ اکبر، جو سمجھنا چاہتے ہیں ایک دفعہ پھر کہہ دینا سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، نمبر 1 فتنے کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ نمبر 2 فتنے سے بچنا کیسے ہے؟ آئیے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سجی ہے، حضرات صحابہ کرام میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی، آپ کی نظر پڑی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ پہ۔ حضرت ثوبان یوں بیٹھے تھے جیسے بندہ بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، بندہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر فرمایا، میرے ثوبان کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، مجھے کہنے دینا کہ کیا کہنے صحابہ کے تو اور میں پریشان ہوں۔ کسی کو والد والدہ پوچھے، کسی کو بہن بھائی پوچھے، کسی کو استاد پوچھے، صحابہ پریشان ہوتے تھے تو کملی والے پوچھا کرتے تھے۔ میرے محبوب نے پوچھا ثوبان کیا بات ہے، کوئی بیماری ہے؟ اللہ کے نبی بیماری تو کوئی نہیں، کوئی تکلیف؟ اللہ کے نبی تکلیف بھی کوئی نہیں، کوئی پریشانی؟ اللہ کے نبی پریشانی تو ہے، کیا پریشانی ہے؟ اب ذرا سنیے گا، اللہ کے نبی پریشانی یہ ہے، ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں، گھنٹوں آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، اللہ کے نبی یہ آپ کے چہرے کی برکت ہے، نہ ہمیں بھوک لگتی ہے نہ ہمیں پیاس لگتی ہے، یہ آپ کے چہرے کی برکت ہے، نہ ہمیں بھوک لگتی ہے نہ ہمیں پیاس لگتی ہے۔ میں نے کہا لگے بھی کیسے؟ اللہ نے میرے نبی کو چہرہ ہی ایسا عطا کیا۔ کہتا مولوی صاحب کیسا چہرہ عطا کیا؟ میں نے کہا آنا ذرا تیرا ذوق بیدار کرنے کے لیے میں ذرا اپنے نبی کے چہرے کی جھلک دینے لگا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا چہرہ عطا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قدموں میں چلتے ہیں، جنہیں حافظ الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی کی سب سے زیادہ احادیث یاد کرنے والے، جب احادیث زیادہ یاد کی ہے تو نبی کی مجلس بھی زیادہ اختیار کی ہے، نبی کی مجلس زیادہ اختیار کی ہے تو نبی کے چہرے کا دیدار بھی زیادہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ بتائیے نا اللہ نے میرے نبی کو کیسا چہرہ عطا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، دنیا والوں ہم نے کائنات میں اپنے نبی کے چہرے سے بڑھ کے کسی چیز کو بھی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ ذرا بات تو کھولیے گا، میرے نبی کے چہرے کی عظمت سن کے میرے سامعین کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے۔ فرمایا سنو پھر یہ میرے نبی کا چہرہ ہے، کأن الشمس تجری فی وجہہ، فرمایا جب ہم نبی کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے تو یوں محسوس ہوتا کہ آسمانوں کا سورج میرے نبی کے چہرے میں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے کیسا چہرہ عطا کیا۔ علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ آ گئے، فرمایا ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا
ضروری ہے کہ جن اوصاف کے ساتھ اللہ نے کملی والے کو متصف کیا، ان اوصاف میں سے اللہ نے ایک وصف بھی کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ آ گئے، فرمایا اللہ نے اس کائنات میں اپنے نبی کا سارا حسن ظاہر نہیں کیا، اگر کر دیتے کوئی آنکھ میرے نبی کو دیکھ نہ سکتی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دنیا والوں، اللہ اپنے نبی کو نبوت کی کوئی دلیل اور معجزہ نہ بھی دیتے تو میرے نبی کا چہرہ ہی دلیل اور معجزے کے لیے کافی تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا چہرہ عطا کیا، کیسا حسن و جمال عطا کیا۔ جبرائیل امین آ گئے، مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے، جبریل بتانا میرے نبی کا چہرہ انور کیسا تھا۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کائنات کے سبھی حسین دیکھے ہیں، میں نے آدم تا عیسیٰ سب نبیوں کی زیارت کی ہے، تبھی تو تجھ سے پوچھا ہے۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں، فَلَمْ أَجِدَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ، کیا مطلب کہ میں نے پوری کائنات میں آمینہ کے لال سے بڑھ کے کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا، تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی ان پہ شیدا ہے، یہ شان نبوت کیا کہنا۔ اگر سمجھ آئیے ایماندار رہو تو کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا خیال آپ کے ہاں رواج نہیں ہے سبحان اللہ کہنے کا، سبحان اللہ کہنے۔ ہمارے ہاں تو پنجاب میں لوگ بہت سبحان اللہ کہتے ہیں، پتہ نہیں یہاں رواج ہے کہ نہیں سبحان اللہ کہنے کی، ساتھ کہنے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر، اللہ نے میرے نبی کو کیسا حسن و جمال عطا کیا۔ کیا فرماتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی آپ کی مجلس میں آتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ میں نبی کے چہرے کا تعارف کروانے چلو، بات لمبی ہو جائے گی، میں نے کہا آپ خلاصہ اور نچوڑ بیان کرتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ حضرت حسان ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا چہرہ عطا کیا۔ حافظ شیرازی آ گئے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد خدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر، حضرت شیخ سعدی آ گئے، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حشرت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا چہرہ عطا کیا، کیسا حسن و جمال عطا کیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب آ گئے، اس صورت نو میں جانا کھا، جان آنکھاں کے جانے جہانا کھا، سچ آنکھاں دے رکھتی شانہ کھا، دے شان تو شانہ سب بڑھیا۔ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری صدا، گستاخ عقیم کتھے جا لگیا۔ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آ گئے، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسط کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، زندی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انج دیے کھچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی۔ اللہ کے نبی آپ کی مجلس میں آتے ہیں، گھنٹوں آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، نہ ہمیں بھوک لگتی ہے نہ ہمیں پیاس لگتی ہے۔ اللہ کے نبی یہاں سے اٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے درمیان، پھر آپ کی یاد آتی ہے، فوراً آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کھیتی باڑی کے لیے نکلتے ہیں، وہاں پہ آپ کی یاد آتی ہے، سب کچھ وہیں چھوڑتے ہیں اور آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایمان والوں توجہ رکھنا، میرے محبوب نے فرمایا ثوبان اس میں پریشانی والی بات کون سی ہے؟ اللہ کے نبی پریشانی والی بات یہ ہے، کل قیامت والے دن جنت میں آپ کی تو سرداری ہوگی، جو مقام آپ کا ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہوگا۔ ہم آپ کے غلام،
ہم بھی آپ کے وسیلے سے، ہم بھی آپ کے صدقے سے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ہمارا مقام وہ تو نہیں ہوگا جو مقام اور درجہ آپ کا ہوگا۔ اللہ کے نبی اگر وہاں آپ کی زیارت کو دل چاہا اور آپ کی زیارت نہ ہوئی تو اس جنت کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ کی زیارت نہ ہو۔ میرے بھائیوں اب توجہ کیجئے گا، حضرت ثوبان نے جب یہ عرض کیا نا، میرے محبوب خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے محبوب اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ تھوڑا سا وقت گزرا ہے نا، آثار وحی شروع ہو گئے۔ پس آپ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی پہ جب آثار وحی ہوتے نا، آثار وحی شروع ہوتے، میرے محبوب یوں فرماتے، اپنی کالی کملی کو لیتے، اپنے چہرہ انور پہ ڈال لیتے۔ فرمایا جب آثار ختم ہوتے نا، میرے محبوب اپنی کملی کو ہٹاتے، آپ کی پیشانی پہ پسینے کی بوندیں ہوتی۔ فرمایا دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا کہ 14ویں رات کا چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا ہے۔ میرے محبوب پہ آثار وحی شروع ہوئے، آثار وحی ختم ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے مسکرا کے کہا ثوبان تو تڑپا زمین پہ ہے، اللہ نے قرآن آسمان سے اتار دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ چلو میرے بعد جو خطیب آئیں گے وہ تو آپ کے علاقے کے ہوں گے، پھر سبحان اللہ نہ کہنا۔ چلو آپ کو یہ دور سے آئے، آپ تو سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ کے نبی کیا حکم آیا؟ فرمایا جبریل قرآن لائے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ چونکہ عوامی مجلس ہے نا، پہلے مفہوم بیان کروں گا، پھر آیت کا ترجمہ اور تشریح کروں گا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ کے نبی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے، جو قیامت تک مسلمان صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اللہ کے نبی کی غلامی کرے گا۔ اطاعت اور غلامی کرنا اس کا کام ہے، جنت اور جنت میں حضور کے قدموں میں جگہ عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ میرے بھائیو اب توجہ کیجئے، میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، کہو الحمدللہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ آگے بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کچھ لوگ دنیا میں ایسے جو کہتے جی ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں، نہ کسی مفسر کی، محدث کی، مجتہد کی، فقیہ کی، کسی کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا پھر کیوں پڑھتے ہو صراط الذین انعمت؟ یہ تو لوگوں کا ذکر ہے۔ میں نے کہا پھر تو یوں کیا کر، تو بس اتنا ہی پڑھا کر، اہدنا الصراط بولتے نہیں، اہدنا الصراط۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، عقیدہ اور نظریہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک کھول کے بیان نہ کیا جائے۔ میں نے کہا بھائیو اللہ اکبر، بات کو چھپانے سے، بات کو جناب والا اس انداز میں پیش کرنا کہ سامنے والے کو سمجھ نہ آئے، اللہ اکبر، یوں عقیدہ اور نظریہ سمجھ نہیں آتا۔ میں نے کہا اگر تجھے ضرورت نہیں ہے پھر تو اتنا ہی پڑھا کرنا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ تو لوگوں کا ذکر ہے اور تو تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خیر میں اس عنوان پہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ تو اشارتاً بات آ گئی، اصل میرا عنوان میں اپنے عنوان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، اللہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، انعام یافتہ لوگ چار قسم کے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میں نے کہا انعام یافتہ لوگ چار قسم کے ہیں، پہلا درجہ نبیوں کا، دوسرا صدیقین کا جس سے مراد صحابہ اور اہل بیت ہیں، نمبر 3 شہداء اسلام، نمبر 4 اللہ کے نیک بندے صالحین۔ تو میرے بھائیوں ایک دفعہ سارے مل کے کہہ دیں انعام یافتہ لوگ کتنی قسم کے ہیں؟ سارے نہیں بولتے، سارے بولو کتنی قسم کے ہیں؟ میں نے عقیدہ اور نظریہ سمجھانا ہے اور اس فتنے پہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی مولوی اس فتنے پہ بات نہیں کرتے، مولوی اس فتنے پہ بات ہے۔ میں نے کہا آئیے ذرا، میرے اللہ نے چاہا میں بات سمجھاؤں گا، توجہ کیجئے گا۔ انعام یافتہ لوگ کتنی قسم کے ہیں؟
چلو اس سے میں بات عنوان آگے بڑھانے سے پہلے ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں، ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ جتنا پسینہ مجھ اکیلے کو آ رہا ہے تو مل کے جانا چاہیے نا، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ پسینہ اس لیے آ رہا ہے کہ بخار بھی ہے، نزلہ بھی ہے، کھانسی بھی ہے، لیکن چونکہ بھائی شریف ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کیا ہیں، بس ان کا حکم تھا، میں نے کہا انشاءاللہ میرے پاس وقت ہے، میں آج فارغ ہوں، میں ضرور انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ یہ ہماری محبتیں جو دین کی وجہ سے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کہہ دو آمین۔ میں نے کہا بھائی کچھ جلسے تو ایسے ہونے چاہیے نا جڑے کلے فیس تے نہ ہون، اخلاص تے بھی ہون، کہتے ہون اخلاص تے بھی ہون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انعام یافتہ لوگ کتنی قسم کے، ساروں کی آواز نہیں آ رہی، سب بولو کتنی قسم کے۔ میرے بھائیو حدیث پاک سنیے گا، پھر میں یہاں سے بات آگے بڑھاؤں گا کہ 4 انعام یافتہ لوگ ہیں۔ میں نے وعدہ کیا میں فتنے کی نشانی بھی بتاؤں گا اور فتنے سے بچنا کیسے ہے یہ بھی بتاؤں گا، اور میرے اللہ نے چاہا کھول کر بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم بندے کو یہ حدیث سمجھ آئے نا تو بندہ جھوم جھوم جاتا ہے۔ بندہ گھر بیٹھا تنہائی میں جب اس حدیث کو سوچتا ہے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل و دماغ منور ہو جاتا ہے۔ ذرا سنیے گا میرے محبوب نے دعا کیا فرمائی ہے، اللہ میرے رفقا میرے ساتھی مجھ سے جلدی ملا دیجئے۔ میرے محبوب نے دعا کو ختم کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ آپ کیا دعا فرما رہے تھے، اللہ میرے رفقا اور میرے ساتھی مجھ سے جلدی ملا دیجئے۔ اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے رفقا نہیں، کیا ہم آپ کے ساتھی نہیں؟ فرمایا تم تو میرے صحابی ہو، تم نے مجھ پہ قرآن اترتے دیکھا، جبرائیل امین کو آتے دیکھا، تم نے میرے معجزات دیکھے، تم نے میرا چہرہ دیکھا، تم تو میرے صحابی ہو، تمہاری عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی رفقا سے مراد کون ہے؟ اب ذرا سنیے گا، فرمایا جو قرب قیامت فتنوں کے زمانے میں آئیں گے، جب ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے لیکن وہ حق پہ ڈٹ جائیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں یہ رفقا اور ساتھی، اس سے مراد میں اور آپ گنہگار ہیں۔ اللہ اکبر، کہہ دو سبحان اللہ۔ کہاں میں اور آپ، کہاں حضور کی دعا۔ حضور کیا فرماتے ہیں، اللہ میرے ساتھی میرے رفقا مجھ سے ملا دیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، فرمایا ثوبان وہ قرب قیامت فتنوں کے زمانے میں آئیں گے جب ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے لیکن وہ حق پہ ڈٹ جائیں گے۔ حق پہ کیا ہو جائے گا؟ ڈٹ جائیں گے۔ نمبر 2 میرے بھائیوں سنیے گا، اگر بات سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ بھی کہیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثوبان تجھے پتا ہے وہ مجھ سے محبت کتنی کرتے، اللہ کے نبی کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ فرمایا اگر انہیں پتا چل جائے نا کہ اپنا گھر بیچ کے، اپنی زمین بیچ کے، اپنی دکان بیچ کے، اپنی جائیداد بیچ کے، حتیٰ کہ اپنے بچے بیچ کے، اپنی جان بیچ کے ہمیں نبی کا دیدار ہو سکتا ہے، فرمایا وہ سب کچھ بیچ کر میرا دیدار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ، لیکن شرط کیا ہے کہ حق پہ ڈٹ جائیں گے۔ حق پہ وہ ساڑھے پنجابی کہتے ہیں کدی تلک کے این ہوتے کدی تلک کے نہیں، حق پہ کیا ہو جائیں گے؟ ڈٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تانوں تلکن دا منع نہیں پتا ہونا بھی کیا میں نے اس کا تلکنے کا، میں نے کہا پھسل کے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میں یہاں بیٹھا نا ملتان سے، تو گاڑی آپ کے شہر کی تھی، تو وہ ڈرائیور بھی بار بار کہے، سواریاں بھی مانو مانو مانو۔ میں نے کہا یہ مانو کیا ہوتا ہے؟ میں نے اندازہ لگایا اس کا مطلب جو ہے انسان ہے۔ میں نے پھر مولانا رفیق صاحب سے پوچھا، میں نے کہا مجھے مانو کا مطلب تو سمجھاؤ۔ اس نے کہا اس کا مطلب انسان ہی ہے، بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے بھی اپنی پنجابی کا ایک لفظ بولا ہے، میں نے اردو میں بتا دیا، کبھی پھسل کے دائیں کبھی پھسل کے بائیں نہیں، وہ حق پہ ڈٹ جائیں گے۔ وہ حق پہ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا لیکن اپنے عنوان کو آپ کے دامن میں ڈالنا بھی چاہتا ہوں۔ اب آئیے ذرا، انعام یافتہ لوگ کتنی قسم کے ہیں؟ 4 قسم کے۔ میں نے کہا فتنے کی علامت آ رہی ہے، فتنے کی نشانی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا،
فتنہ کبھی یہاں سے حملہ نہیں کرتا. کیوں؟ یہاں پہ نبی ہے، نبی، اور نبی پہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اسے پتا ہے اگر نبی پہ بات کروں گا تو جھوٹے پڑیں گے. اس لیے فتنہ جب بھی اپنے کام کا آغاز کرتا ہے تو کہاں سے کرتا ہے؟ صالحین سے کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے کرتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی دجال جو ہے، اس نے پہلے دن نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا. اس نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. چلتے چلتے آخر میں اس ظالم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اللہ اکبر. تو میں نے عرض کیا فتنہ جب بھی اپنے کام کا آغاز کرتا ہے یہاں سے نہیں کرتا بلکہ صالحین نیک لوگوں سے کرتا ہے. چلو میں کھل کے سمجھا دو. میں نے کہا جیسے آج پاکستان کا ایک بڑا فتنہ جس کا نام مرزا محمد علی جیلمی ہے، جیلم کے رہنے والا، میرے بھائیوں وہ بندہ فتنہ ہے. اس لیے اس بندے نے اپنے کام کا آغاز کیا ہے تو کہاں سے کیا ہے؟ بولو یار کہاں سے کیا ہے؟ ایک تو آپ بولتے نہیں. کہاں سے کیا ہے؟ صالحین سے کیا ہے. توجہ رکھیے گا. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی مرزے کا فالوور بیٹھا ہو. میں تنقید برائے تنقید نہیں کرتا، میں دلیل کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا مرزا محمد علی جیلمی فتنہ ہے. کہو بے شک. خود کے کہو کیا ہے؟ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا اس وقت ہمارے ملک میں 3 مسلک ہیں. کتنے مسلک ہیں؟ اہل سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث. تینوں علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ مرزا جو ہے یہ جھوٹا گمراہ ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹا اور گمراہ ہے. اور میں نے کہا تینوں مسلک کے علماء اس کے دروازے پہ گئے ہیں کہ باہر نکل، ہم بھی دیکھیں تیرا علم کیا ہے. لیکن وہ باہر نہیں نکلتا. یہ اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اسے پتہ ہے کہ جس دن میں علماء کے سامنے بیٹھا میری ہوا کیا ہو جائے گی؟ میری ہوا نکل جائے گی. میرے بھائیوں مرزا محمد علی جیلمی فتنہ ہے اور آج کے زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے. توجہ کیجئے گا. اس نے اپنے کام کا آغاز کیا تو کہاں سے کیا؟ صالحین سے. جو لوگ اسے سنتے ہیں یا ویسے اتفاق سے کسی نے سنا. میں نے کہا وہ ایک لفظ بولتا ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ پنجابی کا لفظ ہے. کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے بابے کا شے کچھ نہیں. اے بابے کا اللہ اکبر. یہاں سے اس نے بات کا آغاز کیا. اے بابے کا شے کچھ نہیں. اور پھر کیا کرتا ہے؟ 2-4 کرامات لا کے بندے کہتے یار واقعی ہی اگر اللہ کے ولی ایسے ہیں یہ تو نعوذ باللہ شرک کر رہے ہیں. میں نے کہا عجیب بات ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا. اس نے یہ بات کہہ کے کہ بابے تو شے ہی کچھ نہیں، بزرگ تو چیز ہی کچھ نہیں. اللہ اکبر. یہ سب سے پہلا حملہ اس نے صالحین پہ کیا. کیوں؟ وہ جانتا ہے یہاں پہ حملہ کروں گا تو آگے رستہ بنے گا. آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا چور چوری کرنے جاتا ہے وہ دکان کا شٹر نہیں توڑتا، وہ دکان کا تالا توڑتا ہے. اسے پتہ ہے تالا ٹوٹ گیا اگلا کام آسان ہو جائے گا. یاد رکھیے گا یہ جو بزرگ ہے نا یہ دین کی سند میں تالے کا کام کرتے ہیں. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ حضرت قاری صاحب تشریف فرما ہے، الحمدللہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں. میں نے قاری صاحب سے پوچھا قاری صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو جبرائیل امین حضور پہ لائے تھے، حضور نے صحابہ کو دیا. تو حضرت قاری صاحب فرماتے میرے پاس تو دلیل یہی ہے کہ میں نے اسی طرح اپنے استاد محترم سے پڑھا. آپ کے استاد کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا. یوں چلتے چلتے تابعین تبع تابعین صحابہ اور پھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا اگر صالحین کو نکال دو گے 14 صدیوں کے بزرگوں کا انکار کر دو گے پھر قرآن کی دلیل آپ کو نہیں ملے گی. یہ قرآن وہی قرآن ہے، یہ ثبوت آپ کو نہیں ملے گا. میں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہے مرزا محمد علی جیلمی اس نے کتنا بڑا حملہ کیا یہ کہہ کے کہ بزرگ تو چیز ہی کچھ نہیں، بابے کا شے ہی کچھ نہیں، صالحین تو چیز ہی کچھ نہیں. میرے بھائیوں یاد رکھیے گا اگر بزرگوں کو درمیان سے نکال دیا جائے نہ قرآن بچتا ہے، نہ حدیث بچتی ہے، نہ سنت بچتی ہے. کہو بے شک. مثال کے طور پہ ابھی انشاءاللہ بچیوں کی
بخاری شریف کا آخری سبق ہمارے شیخ پڑھائیں گے. دورہ حدیث شریف اس سال جو ہے سیاستہ پڑھائی جاتی ہے، اس میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. کیا حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث پاک میں نے پڑھی اپنے استاد محترم حضرت مولانا عطا اللہ نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے. انہوں نے حضرت مفتی عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے کبیر والا میں، انہوں نے مفتی علی محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. یوں سلسلہ چلتا ہے امام بخاری تک. امام بخاری سے لے کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک سنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں نے کہا اگر درمیان سے بزرگوں کو نکال دو گے پھر حدیث کا ثبوت بھی نہیں ملے گا. میں نے کہا بھائیو اس لیے اس نے سب سے پہلے صالحین پہ حملہ کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن اسے پتہ نہیں ہے تو چھوٹا مرزا ہے، ہم نے بڑے مرزے کو بھی معاف، بولو یار بڑے مرزے کو بھی معاف. اب اس نے صالحین پہ حملہ کیا، پھر اس ظالم نے قدم آگے بڑھایا. اس نے قدم سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس نے قدم کیا کیا؟ جنگ صفین کو چھیڑتا ہے، جنگ جمل کو چھیڑتا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا یہ جنگیں اب ہوئی ہیں، ان جنگوں کو ہوئے 1450 سال ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ جنگ صفین اور جنگ جمل 35 ہجری سے لے کے 40 ہجری کے درمیان یہ جنگیں ہوئی. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. 41 ہجری میں حضرت حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. بھائی یہ عنوان ایسا عنوان ہے کہ کھلا وقت ہو پھر بندہ ایک ایک چیز پہ دلیل کے ساتھ بات کرے. میں صرف اشارتاً بات کرتا جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کا گزارا ہو جائے گا. میں نے کہا جنگ صفین اور جنگ جمل کو چھیڑتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا بھائیو جب 41 ہجری میں حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دنیا کو پیغام دے دیا کہ ہمارے چچا اور ہمارے والد کے درمیان جو لڑائی تھی وہ کوئی دین اسلام کی لڑائی نہیں، ایک غلط فہمی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قصاص کے حوالے سے، اور وہ غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو گئی. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا. کہتا ہے مولوی صاحب اس پہ کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا اس پہ دلیل مقدمہ ابن خلدون اٹھا کے دیکھنا. ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا حضرت یہ جو دونوں طرف کے شہداء ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ یعنی ہمارے فوج کے جو شہید ہیں اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے جو شہید ہیں ان دونوں شہداء کا کیا حکم ہے؟ فرمایا دونوں جنتی ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. دونوں کیا ہے؟ بولو یار دونوں کیا ہیں؟ جنتی ہیں. اللہ اکبر. بہقی شریف کے اندر روایت موجود ہے ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جنگ صفین کے بعد، کہتے ہیں حضرت جو ہمارے مقابلے میں آئے وہ مشرک تھے نعوذ باللہ. فرمایا کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ شرک چھوڑ کر تو اسلام میں آئے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. کہنے لگا وہ منافق تھے. کہا کیسی باتیں کرتے ہیں؟ منافق تو اللہ کا ذکر کرتے نہیں، اور تو وہ تو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت پھر وہ لوگ کون؟ فرمایا وہ ہمارے بھائی. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو بھائی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھیے نا، اس نے پہلے بزرگوں پہ حملہ کیا، صالحین پہ حملہ کرنے کے بعد پھر یہ شہداء پہ آ گیا. اس نے جنگ جمل اور جنگ صفین کو چھیڑا. میں نے کہا جب حسنین کریمین نے صلح کر لی ہے، میں یہاں پہ صرف ایک بات کہہ کے اپنے عنوان کو آگے بڑھانے لگا. آپ سمجھدار عقل مند لوگ بیٹھے ہیں. میں نے کہا بتائیے میرا اور آپ کا علم زیادہ ہے، مرزا محمد علی جیلمی کا علم زیادہ ہے یا حسنین کریمین کا علم زیادہ ہے؟ حسنین کریمین کا علم زیادہ ہے. کیا میری اور آپ کی یا مرزا جیلمی کی حضرت علی سے محبت زیادہ ہے یا حسنین کریمین کی محبت زیادہ ہے؟ حسنین کریمین کی محبت زیادہ ہے. جب انہوں نے صلح کر لی ہے اب پیچھے بچتا کیا ہے؟ میں نے کہا آج دعا کریں جو اب بھی باز نہیں آتا، دعا کرتے ہیں جو آج بھی مرزا جیلمی کے پیچھے چلتا ہے. اللہ کل قیامت والے دن
اس کا حشر مرزا جیلمی کے ساتھ کرے اور ہمارا حشر حسنین کریمین کے ساتھ کرے۔ میرے بھائیو، اس نے صالحین سے بات شروع کی، شہداء پہ آیا، شہداء سے قدم آگے بڑھایا۔ یہ بندہ صحابہ کا بھی گستاخ ہے، اہل بیت کا بھی کیا ہے؟ بولو یار، صحابہ اور اہل بیت کا کیا ہے؟ کتنا بڑا یہ فتنہ ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے میرے بھائیو۔ اس سے صحابہ بھی نہیں بچے، اللہ اکبر، اہل بیت بھی نہیں بچے۔ میں زیادہ نہیں، وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک ایک دلیل دینے لگا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ کہیں۔ جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں۔ اب ذرا سنیے گا، کتنا بڑا بے ادب ہے، کتنا بڑا گستاخ ہے مرزا محمد علی جیلمی۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ اکیلا جیلمی نہیں ہے، یہ اکیلا بولو تو صحیح یار، اکیلا۔ میں نے کہا اس کے ساتھ 2 لقب اور لگا۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا آپ سارے سمجھدار ہیں، آپ بتائیں کہ جھوٹے کو قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ سارے فتوے مولویوں کو نہ لوایا کرو، کچھ تسی بھی بولیا کرو، کیا؟ ہاں، لعنت اللہ علی۔ میں نے کہا یاد رکھنا یہ جیلمی بھی ہے، یہ لعنتی بھی ہے۔ کیوں؟ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو بندہ مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے نا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا یاد رکھنا یہ جیلمی بھی ہے، لعنتی بھی ہے، جہنمی بھی ہے۔ ایک دفعہ زور سے کہہ دو بے شک۔ جو صحابہ اہل بیت کا غلام بیٹھا ہے، زور سے کہہ دے بے شک۔ اب ذرا سنیے گا، جو لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب وہ دلیل بڑی دیتا ہے، میں نے کہا تجھے پتہ چلتا ہے دلیل کا؟ وہ کہتے ہیں فلاں کتاب صفحہ نمبر فلاں فلاں، دائیں طرف بائیں طرف۔ آپ کو کیا پتا چلا؟ یا تو آپ کتاب کھول کے بیٹھو نا، میں صرف بطور نمونہ 2 حوالے پیش کرنے لگا ہوں، صرف وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تاکہ میری بات پوری ہو جائے۔ پہلی دلیل سنیے گا، کہتا بخاری اور مسلم میں ہے۔ کہاں پہ ہے؟ بخاری اور مسلم میں۔ یوں جھوٹ بولتا ہے۔ جب اس نے بخاری مسلم کہا، اس کے سننے والے کہتے واہ جی واہ، بڑی گل کی، بڑی دلیل دیتی، بخاری اور مسلم۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کہتا ہے بخاری اور مسلم میں ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تمہارے گھروں میں فتنے یوں اتریں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ اور کہا تم پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ حق تمہارا ہوگا، دے کسی اور کو دیا جائے گا، لیکن تم صبر کرنا اور مجھ سے حوض کوثر پہ آ کے ملنا۔ گندی زبان کا مالک ہے، کہتا حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ کوئی مٹھائی تقسیم ہوگی، اللہ معاف فرمائے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا وہ لوگ جنہوں نے انصار کا حق مارا، جب وہ حوض کوثر پہ آئیں گے نا تو اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، نعوذ باللہ دور ہو جاؤ، تمہارے لیے پھٹکار ہے، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اہل علم علماء تشریف فرما ہے، یہ حدیث پاک اہل بدعت کے لیے ہے کہ بدعتی لوگ جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی بدعات شروع کی ہیں، یہ کل قیامت والے دن جب حوض کوثر پہ جائیں گے بڑے خوش ہوں گے، ہم نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، ہمیں جام کوثر ملے گا۔ لیکن اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ، تمہارے لیے پھٹکار ہے، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ لیکن مرزا محمد علی جیلمی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اس حدیث پاک کا مفہوم غلط بیان کرتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے انصار کا حق مارا، جب وہ حوض کوثر پہ آئیں گے اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، نعوذ باللہ دور ہو جاؤ، تمہارے لیے پھٹکار ہے، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ سنیو ذرا دل تھام کے بیٹھنا، کہتا ہے وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے انصار کا حق مارا؟ کہتا نعوذ باللہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا فاروق اعظم کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا ہے۔ میرے بھائیوں، جو ان 3 خلفائے راشدین میں سے ان 3 کا گستاخ اور بے ادب ہو، وہ سنی مسلمان ہو سکتا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں مرزا محمد علی جیلمی سنی مسلمان نہیں ہے، رافضی ہے۔ کیا ہے؟ بولو یار کیا ہے؟ میں نے دلیل کے ساتھ بات کی، موبائل میری جیب میں، اس
اس کا کلپ موجود ہے، اگر اس کے کسی پروانے کو یقین نہ ہو کلپ دیکھے۔ اللہ اکبر، کہتا ہے جنہوں نے حق دبایا وہ 3 بندے، اللہ اکبر، اور ان کے لیے حضور کیا فرمائیں گے؟ نعوذ باللہ، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ نعوذ باللہ تمہارے لیے پھٹکار ہو، تم دور ہو جاؤ، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ میرے بھائیوں، اسی پہ بس نہیں کرتا، یہ تو میں نے بطور نمونہ سے آپ کو دلیل دی ہے، ایک دلیل اور سنیے گا۔ نام حضرت علی کا لیتا ہے لیکن مانتا حضرت علی کو بھی نہیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں نے کہا اٹھائیے ابو داؤد شریف، ابو داؤد کے اندر روایت موجود، کہتا ہے جی ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ کیا روایت موجود ہے؟ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیری میری بیوی عائشہ سے لڑائی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں اتنا گستاخ بے ادب ہوں گا کہ آپ کی بیوی سے لڑوں گا، اللہ اکبر، میں اتنا ظالم ہوں گا کہ آپ کی بیوی سے لڑوں گا۔ ظالم کے لفظ استعمال کرتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا علی نہیں نہیں، تو ظالم نہیں ہوگا بلکہ نعوذ باللہ عائشہ ظالم ہوگی۔ پوری ابو داؤد پڑھ کے دیکھ لیں، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن مرزا محمد علی جیلوی نے جھوٹ باندھ کے حضرت علی کو بھی ظالم کہہ دیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ظالم کہہ دیا۔ میں نے کہا بھائیو، جو صحابہ اہل بیت کا گستاخ بے ادب ہو وہ سنی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ رافضی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مرزا محمد علی جیلوی فتنہ ہے، اپنا ایمان بچا لو وگرنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ آئیے ذرا میں آخری بات کروں، وہ صحابہ پہ نہیں ٹھہرا، اصل اس کا نشانہ آگے ہے، اس نے ڈالنا ہے ہاتھ ختم نبوت پہ۔ اللہ اکبر، جوید غامدی تھا نا، تو علماء سمجھاتے تھے بچ جاؤ، جوید غامدی قادیانیت کا چربا ہے، لیکن ہمارے لوگ کہتے تھے مولوی سڑدے نہیں، کیوں؟ وہ داڑھی نہیں، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے، مولوی سڑدے نہیں۔ میں نے کہا پتہ چلا تو جب اس نے قادیانیت کی زبان بولی ہے۔ ایک مطلب مجھے کہنے کا مولوی صاحب تجھے الہام ہوئے، تجھے غیب کا علم ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ وہ یہاں پہ بھی حملہ آور ہوگا؟ میں نے کہا اس کا طریقہ بتا رہا ہے، اس کا کیا بتا رہا ہے، اور اس نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے، اس پہ کام کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ بھلا کیا کہتا ہے؟ سمجھنا ذرا اگر سمجھتے ہو، کہتا ہے اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو نعوذ باللہ ہم بھی انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ سمجھے ہو؟ ایک تو میری قوم جڑی ہے نا دوڑے بھائی یہ شیراں تے لگ گئی ہے، انہوں نے عقیدے کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا سننا ذرا انقلاب کہاں سے آئے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا ووٹ اور پارٹیوں کو، اسلام مولوی لا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا جانا کراچی ہے تے منہ لاہور لوں، سبحان اللہ، واہ میری قوم سے صدقے جاواں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، کہتا ہے اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو نعوذ باللہ ہم بھی انہیں کافر کہنا کیا ہے؟ میں نے کہا ہماری صحت پہ کیا اثر؟ ایک دفعہ چھوڑ کے کروڑ دفعہ بھی قادیانی ہمیں کافر کہیں ہمیں کوئی فرق پڑتا؟ لیکن جو نبی کا ختم نبوت کا منکر اور دشمن ہے ہم اسے کافر کہنا چھوڑ دیں، یہ ہو سکتا؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، نمبر 1 فتنے کی علامت اور فتنے کی نشانی کیا ہے؟ یاد رکھنا فتنہ اپنا کام صالحین سے شروع کرتا ہے۔ آج کے زمانے کے میں نے کہا کسی بھی درجے کے اندر فتنہ دیکھنا چاہتے ہو، جو بندہ علماء کے صالحین نیک لوگوں کے خلاف بک بک کرتا پھرتا ہے سمجھ جاؤ یہ فتنہ ہے۔ تو میں نے کہا فتنہ اپنا کام یہاں سے شروع کرتا ہے، پھر شہداء پہ آتا ہے، پھر صحابہ اہل بیت پہ آتا ہے، پھر نعوذ باللہ وہ ختم نبوت پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ ایک بات مکمل ہو گئی، کہتا مولوی صاحب دوسری بات بھی بتائیے نا کہ اس فتنوں سے بچنا کیسے ہے؟ میں نے کہا یہ تو ہمیں قرآن نے بتا دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگ 4 طرح کے ہیں، پہلے نبی، پھر صحابہ اہل بیت ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں۔ ہمیں حکم کیا ہے؟ وحسن اولئک رفیقا، تم نے ان چاروں کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جب تم ان چاروں کے نقش قدم پہ چلو گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، صالحین کے نقش قدم پہ چلو گے، شہداء تک پہنچو گے تو صحابہ اہل بیت تک پہنچ جاؤ گے، صحابہ اہل بیت تک پہنچو گے تو نبی کے قدموں میں پہنچ جاؤ گے۔ میں نے کہا الحمدللہ، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہیں، اہل
سنت میں ہمارا نسبت نبی کے ساتھ ہے، والجماعت میں صحابہ اہل بیت اور شہداء کے ساتھ ہے، حنفی میں ہماری نسبت صالحین کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس نبی کی ختم نبوت بھی ہے، صحابہ اہل بیت کی عصمت بھی ہے، ہم شہداء کو بھی مانتے ہیں، ہم صالحین کو بھی مانتے ہیں۔ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آؤ میرے بھائیوں ان فطروں کے زمانے میں اہل حق کے ساتھ جڑ جاؤ، انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ ایک منٹ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہو اور ستے ستے آپ کو ملک کے حالات کا پتہ ہے، ملک کے حالات کدھر جا رہے ہیں؟ ذرا زور کے ساتھ، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ اور میرے بھائیوں میں بات کو سمیٹوں، میں نے کہا جو فتنہ بھی آتا ہے حملہ کہاں پہ کرتا ہے؟ مرزا محمد علی جیلوی نے، لعنتی نے، جہنمی نے، اس نے بھی حملہ کیا تو کہاں پہ کیا؟ بولو یار کہاں پہ کیا؟ اصل وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا، وقت ہو گیا، وقت میرا پورا ہو رہا ہے، میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا، صرف میں شروع کرتا ہوں ملکہ وکٹوریہ سے۔ ملکہ وکٹوریہ جب 1857 تحریک آزادی ہند جسے کہا جاتا ہے، اس کے بعد اس نے انداز حکومت بدلا، اللہ اکبر، اس نے ایسٹ انڈیا تجارتی کمپنی اسے ختم کر دیا۔ اب براہ راست انگلستان جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند ہندوستان پہ اب حکومت کرنے لگا۔ اس نے دو چار کام کیے ملکہ وکٹوریہ نے۔ پہلا کام یہ کیا، ہندوؤں کو اٹھاؤ مسلمانوں کو دباؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنوں یہ تو پتہ ہے بھی انڈیا دے فلاں اداکارہ تے فلاں اداکار دا کی نام ہے، فلاں کرکٹر دا کی نام ہے، ساری تاریخ کی یہ ہمارے مسلمان نوجوان کو پتہ۔ اس طرف ہمارا ذہن کو جانے دے تو پھر ہے نا، ہمیں انہوں نے ناچ گانے پہ لگا دیا، بس نچتے ٹپتے آؤ تو بس ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناچ گانا تو ویسے بندے کے ذہن کو برباد کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، ملکہ وکٹوریہ نے ایک کام تو یہ کیا، ہندوؤں کو اٹھاؤ مسلمانوں کو دباؤ۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا، وہ اپنے ساتھ بہت سے عیسائی راہب لے کے آئی، کہا ہندوستان میں پھیل جاؤ، یہاں پہ لوگ غربت کے مارے ہوئے ہیں، پیسے کے زور پہ ان کے عقیدے کو خراب کرو۔ میں نے کہا صالحین پہ ہر فتنہ صالحین پہ حملہ آور کیوں ہوتا ہے؟ مولویوں پہ حملہ آور کیوں ہوتا ہے؟ مدرسے اور مسجد کو رکاوٹ کیوں سمجھتا ہے؟ میں نے کہا ذرا سننا ذرا، جب ملکہ وکٹوریہ نے یہ کام شروع کیا نا، اس وقت حضرت بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت نے ملکہ وکٹوریہ کو چیلنج کر کے کہا، ملکہ وکٹوریہ اگر تو میرے دین کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، میں بھی اعلان کر رہا ہوں اس ہندوستان کی سرزمین پہ میں ایک مدرسے کا قیام کرنے جا رہا ہوں جو قیامت کی صبح تک دین کی اشاعت بھی کرتا رہے گا، دفاع بھی کرتا رہے گا۔ اگر سبحان اللہ کہو تو میں اس بات کو خطیبانہ انداز میں بیان کرتا ہوں، اگر سبحان اللہ سارے نے سارے کہو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، حضرت نے جو چیلنج کیا، میں نے کہا سنیے گا، مجھے یوں کہنے دیجئے نا کہ تاریخ کے اندر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک برجمان تھا، بدعات رسومات رواجات میں مبتلا انسان تھا، اسلام برائے نام تھا، عقیدہ خام تھا، ہر غلط کام تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، گمراہی کا ڈیرا تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، بڑے بڑے جگیردار سرمایہ دار انگریز کے وفادار تھے، ملک و ملت کے غدار تھے، علماء کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا تھا، قرآن کے نسخوں کو جلایا جا رہا تھا، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا۔ اس ظلم کے دور میں میرے اللہ کو ترس آیا، اس نے اس وقت کے علماء کے دل و دماغ میں اس بات کو ڈالا کہ ہندوستان کی سرزمین پہ ایک مدرسے کا قیام ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، علماء مشورے کے لیے جمع ہو گئے، بالآخر دیوبند کی بستی میں چھتا والی مسجد انار کے درخت کے نیچے ایک استاد محمود اور ایک شاگرد محمود بیٹھتا ہے، اور میں نے کہا اس مدرسے کا آغاز ہو جاتا ہے، یہ 1866 ہے، جب 10 سال مزید گزرتے ہیں نا، اب طلباء زیادہ ہو گئے، عمارت کی ضرورت پڑتی ہے، میں قربان جاؤں، حضرت مولانا رفیع الدین عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 9 درہ آج بھی دارالعلوم دیوبند کے اندر وہ عمارت موجود ہے، کہا ہم نے اس کی بنیادیں کھودی ہیں، میں رات کو سویا
اللہ کے نبی کا دیدار ہوتا ہے، اور میرے محبوب نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیوں؟ شیطان ساری صورتیں بنا سکتا ہے لیکن کملی والے کی صورت نہیں بنا سکتا۔ فرمایا میں نے دیکھا اللہ کے نبی اس جگہ تشریف فرما ہے جہاں ہم نے بنیادیں کھودی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رفیع الدین یہ جگہ تو تھوڑی ہے، تم سمجھتے نہیں دنیا کا سارا باطل علماء دیوبند کی طرف متوجہ کیوں ہے؟ کسی بھی میدان میں اتر جاؤ انہیں نظر آتا ہے حق والے ہیں تو یہ، شیخ الہند کی روحانی اولاد ہے تو یہ، انگریز کو یہاں سے دوڑانے والے ہیں تو یہ۔ خیر میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اور رفیع الدین یہ جگہ تو تھوڑی ہے۔ میرے محبوب نے اپنی لاٹھی کے ساتھ نشان لگانا شروع کیا۔ فرمایا جب صبح ہم اس جگہ پہ گئے نا دیکھا وہ نشان اسی طرح موجود تھے۔ ہم نے پہلی بنیادیں ختم کر دی ہیں، جو اللہ کے نبی نے نشان لگایا ہم نے وہاں پہ بنیادیں کھودی ہیں۔ پھر مجھے کہنے دینا خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں، وہ جو وادی پارا سے اٹھی گونجی ہے وہی تکبیر یہاں، ہستی کے صنم خانوں کے لیے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں۔ رہن دو کی کہنا سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا نہ ہم جھکے ہیں نہ ہم پکے ہیں نہ ہم پیچھے ہٹے ہیں، ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ہمیں حضرت نانوتوی نے کھڑا کیا تھا۔ کہو بے شک۔ اللہ کا شکر ہے ختم نبوت پہ پہرا، نبی کی ناموس پہ پہرا۔ کہو بے شک۔ دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ بولو یار دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ میں نے کہا بھائی صالحین پہ حملہ، اور صالحین میں حملہ سب سے پہلے اکابرین علماء دیوبند نشانہ بنتے ہیں۔ آج میں نے کہا ہمارا دشمن کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہمارا دشمن کیا ہے؟ بولو یار ہمارا دشمن۔ میں 3-4 دن پہلے ہمارا ایک دوست بیمار تھا، بس وقت بھی ہو گیا، میں صرف بات درد سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں پہ میرا دوست بیمار تھا، وہاں پہ گئے تو ایک بندہ وہاں پہ آیا، مولویاں ویکھ کے ویسے لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کی ہو جاتا ہے؟ کئیاں دا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، کئیاں دا کی ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ تو جنہاں دا ہوندا ہے اللہ کرے ہور ہو، اللہ کرے سانوں تک کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، وہ باتیں کرتا کرتا نا اس نے سیاست پہ بات شروع کر دی۔ میں نے کہا یار بس کر، سیاست پہ بات نہیں کر، سیاست پہ بات تو سمجھتا ہے مولوی جدوں اسی شروع ہوئے تھے پھر تینوں جتیاں بھی نہیں لبنیاں، پھر تینوں جتیاں بھی نہیں لبنیاں۔ میں نے ایک گاؤں میں بیان کیا، میں واپسی نکلا تو ایک بندہ کہنے لگا لگتا ہے مولوی نون لیگ ہے، مولوی۔ میں کہا صدقے جاواں تو کیویں ویکھ لیا؟ میں کہا بھی نون لیگ دا جڑا بڑا ہے صدر ہے وہ دے چہرے تے داڑھی ہے، بول دے نہیں، سر تے پگڑی، تو میں کہا میں وہ نال نہ کداں دا ہو گیا؟ میں تو اس کے ساتھ ہوں، اللہ مجھے اس کی جوتیاں دے تو میں اپنے سر پہ سجا لوں، جس کے چہرے پہ داڑھی ہے جس کے سر پہ پگڑی ہے۔ میں نے کہا ہر بندے کو اپنا سیاسی، ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے، مدرسے کا جلسہ ہے، لیکن اتنی بات ضرور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں حضرت اقدس حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ سے اتنی محبت ہے، اگر ہمیں اپنے بچے بھی ان کے قدموں پہ قربان کرنے پڑ جائیں ہم بچے بھی قربان کر دیں گے، لیکن مولانا سے ایک قدم بھی پیچھے۔ چلو تم تو کہہ لو، کھل کے تو کہہ لو، پیچھے پیچھے۔ اور اگر ہٹ گئے اور اس نے اپنا قدم پیچھے ہٹایا، وہ نہیں ہٹائے گا، وہ 70 سال کا بڑا اپنی جان دے دے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا وہ مدارس کا دفاع کیسے کرتا، مساجد کا دفاع کیسے کرتا، ہماری تحریکوں کا دفاع کیسے کرتا۔ خیر میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، جو بات میں سنانے لگا تھا وہ سیاست سے ہٹا نا، تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب، میں نے کہا ہاں، کہنے لگا تم نے پہلے دیکھا جہاں سے آرمی کی گاڑی گزرتی تھی لوگ اس کو چومتے تھے، لوگ اس کو کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا جی اب الیکشن والے دن فوجی یوں کھڑے تھے کہ جیسے اللہ معاف فرمائے کسی نے مار کے کھڑا کیا، پتہ نہیں وہ کون تھا کہاں سے آیا۔ میں نے کہا دل میں کہا لے، یہود و نصارہ انہیں پتہ تھا پاکستانی اپنی فوج سے بہت محبت کرتے ہیں، کہو بے شک۔ آپ کرتے ہو نہیں کرتے؟ جو کرتے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ یہ فوج ہے تو سرحدیں محفوظ ہے، یہ فوج ہے تو یہ مساجد اور مدارس محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ غلط فہمی ہے، میں نے کہا یہود و نصارہ ملک دشمن لوگوں کی یہ چال تھی کہ کسی طرح فوج اور عوام کے درمیان نفرت ڈالی جائے۔
میں نے کہا دو چار ٹنگڑیاں دے کہنا کوئی فرق پیندا. ہم کل بھی اپنی فوج کے ساتھ تھے, ہم آج بھی اپنی فوج کے ساتھ ہیں. کہو بے شک. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا, میں آخری بات کرنے لگا. خود ساقی کوثر نے رکھی, خود ساقی کوثر نے رکھی. میں خانے کی بنیاد یہاں یہ صالحین پہ حملہ کیوں ہوتا ہے, علماء دیوبند پہ حملہ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو فتنہ بھی اٹھتا ہے الحمدللہ علماء دیوبند سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے یوں کہنے دینا, اس دارالعلوم دیوبند نے خدا کی توحید پہ بھی پہرا دیا, نبی کی ختم نبوت پہ بھی پہرا دیا, صحابہ اہل بیت کی عصمت پہ بھی قربانیاں دی ہیں. میں نے کہا اسی پہ بس نہیں, کلمہ نماز روزہ حج زکات یعنی تصوف کے میدان میں تبلیغ کے میدان میں نکلے گا تجھے علماء دیوبند سب سے آگے نظر آئیں گے. درس و تدریس کے میدان میں نکلے گا علماء دیوبند سب سے آگے نظر آئیں گے. میں نے کہا ہاں فلسطین پہ اسرائیل ظلم جبر کر رہا تھا, پوری دنیا میں ایک لیڈر ہے جس نے کھل کے اسرائیل کو جناب والا جواب دیا اور وہاں پہنچ کے حماس کے ساتھ تعاون کیا. میں نے کہا دنیا جانتی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, اللہ اکبر. بچہ بچہ اس کا نام جانتا ہے, اپنے پرائے بھی اس کا نام جانتے ہیں. میں نے کہا اس لیے دشمن جب بھی حملہ آور ہوتا ہے صالحین پہ علماء دیوبند پہ, مجھے یوں کہنے دے, میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے, راہ وفا میں ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں, ہم تو ان کے ساتھ جیے جو مشعلیں جلا کے دیے. انشاءاللہ توحید کا دفاع کیا تھا, پرچار کیا تھا, کرتے رہیں گے. کہو انشاءاللہ. ختم نبوت کا دفاع کیا تھا, کرتے رہیں گے. کہو انشاءاللہ. عصمت صحابہ اہل بیت کا دفاع کیا تھا, کرتے رہیں گے. کہو انشاءاللہ. تکبیر. جمعیت علماء اسلام, اسلام کا عظیم رہنما مولانا فضل الرحمان. اللہ اکبر. ہر کسی کو اپنا اپنا لیڈر پیارا ہے. ہم کسی کو نہیں کہتے کہ تم چھوڑو, لیکن تم ہم سے چھڑا جاؤ, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. پھر مجھے یوں کہنے دیجئے, اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے, جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے, ہر موج یہاں ایک دریا ہے, ایک ملت ہے ہر فرد یہاں. اللہ اکبر. پچھلی اسمبلی میں انہوں نے مولانا کو باہر رکھا, میں نے کہا مولانا اسد صاحب نے کسر پوری کر چھڑی. سبحان اللہ. اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے, جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے, ہر موج یہاں ایک دریا ہے, ایک ملت ہے ہر فرد یہاں. گونجا تھا ابد تک گونجے گا آوازہ اہل درد یہاں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا